حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ تو یہی بدبختی ہے ہماری کہ ان مغربی زدہ لوگوں نے یہی کام کیا کہ دیکھو یہ شادی وغیرہ کیا ہے، یہ تو کیا بندھن ہے، ایک سے بن جانا ہے، جب چاہے جو چاہے منہ مارو اور اس کے بعد نکل جاؤ، اپنا اپنا مسئلہ ہے، یہ انڈیویجول مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی قانون کوئی معاشرہ کیوں چاہیے ہمیں؟ تو دوبارہ جانور بنانے کی کوشش تو 2 صدیوں سے یہاں ہوئی تھی پوری دنیا میں۔ ڈاروین اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ڈاروین خود جو تھیوری مشہور کیا تو وہ دراصل داڑھی والا تھا۔ ڈاروین کی اتنی بڑی داڑھی ہے جن کو لے کے آج کلین شو کر کے پھر رہے ہیں، اور پکا نسلاً یہودی تھا، آپ کو معلوم ہے مذہبی اعتبار سے بڑا کٹر تھا۔ ہاں ہم کو وہی پتہ نہیں یہی پتہ نہیں، نہ دنیا نہ دین۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جس کو بھیجا، پہلا انسان کوئی جاہل عام انسان نہیں تھا، نعوذ باللہ، پہلا انسان ہی اللہ کا پیغمبر تھا جس کو وحی آتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگا لو، جس کو اللہ نے منتخب کیا، نبی بنایا، وحی دیا، پھر بھیجا اس دنیا میں اور کہا کہ میں آپ کو ہدایتیں دیتا رہوں گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدائی، جو کوئی ان ہدایتوں پر پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف کا موقع ہے نہ اس کے لیے کوئی رنج کا موقع ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ ہدائی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ اس کے لیے کوئی گمراہی نہیں، کوئی بدبختی نہیں ہے، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا۔ تو آپ کو کیا اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ بغیر لباس کے آدم کو اتار دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ دیکھو جی اگر تمہارے اندر شعور ہے تو تم سطر کو ڈھانپ لو، نہیں شعور ہے تو ایسے ہی پھرتے رہو، کچی سبزیاں کھاتے رہو، جو کچھ بھی ملتا ہے آپ اپنی زندگی گزارو، کہے گا ایسا؟ ہاں رب نے بنایا نا بھائی، اور رب نے اتارا نا، تو یہ بات بالکل حقیقت پر پہنچتی ہے بالدلائل۔ جب رب نے نبی کو اتارا پہلا انسان بنا کر، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی زندگی میں کوئی بھی غیر انسانی نہیں، بلکہ غیر اسلامی بھی نہیں، بلکہ غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں ہوئی ہوگی جو پہلا انسان زمین پہ آیا ہے نا۔ ہاں یقین ہے نہیں ہے آپ کو؟ اتنا تو عقیدہ ہے نا۔ آدم ہم کیا کہتے ہیں جی؟ علیہ السلام بولتے ہیں۔ ہمارا اہل قرآن کی طرح بدبختوں کی طرح یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آدم عام انسان تھے، ہم تو کہتے ہیں آدم نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنے ہیں، اللہ کی وحی اس دنیا میں آنے کے بعد بھی آتی رہی، تو اللہ جب وحی کے ذریعے دنیا گزارنے کا آئیڈیل نمونہ بتا رہا تھا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی مردار کھا لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، اپنی منمانی زندگی گزار لو، یہ کہہ کے حضرت آدم کو زمین پہ اتار دیا کہ مسئلہ ختم ہو گیا؟ نا، پہلے دن سے ہی متمدن، پہلے دن سے ہی بہترین، پہلے دن سے ہی ہر معاملے کا انتہائی علم دے کے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا حضرت آدم کو۔ سب سے پہلے انجینئر کون ہے؟ آدم ہے۔ سب سے پہلے ٹائلر کون ہے؟ آدم ہے۔ سب سے پہلے کسان کون ہے؟ آدم ہے۔ سب سے پہلے آرکیٹیکٹ کون ہے؟ آدم ہے۔ انہی نے تو کعبے کے آرکیٹیکٹ کیے تھے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم تو عصر نو بعد میں کیے، حضرت آدم نے پہلے کیا، اور نشان لگایا حضرت جبرائیل نے، تب کہیں جا کے کیا ہے کعبہ تیار ہو گیا۔ حضرت آدم نے خود اپنے زمانے میں کعبہ بھی تیار کیا، حج بھی کیے۔ کئی روایتیں یہاں تک شاہد ہیں کہ ہندوستان کا علاقہ ہے جہاں پر کیا ہے جودی پہاڑ پر جو کشتی ٹکی، اور اس سے پہلے کے جو آثار قدیمہ میں ملے ہیں حضرت آدم وغیرہ کے، تو وہ کہتے ہیں کوہ ارارات، کوہ ارارات اس زمانے کے جغرافیہ میں دیکھیں گے تو وہ دراصل ہندوستان ہی کے قرب میں آتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ پیدل انہوں نے 100 حج کیے ہیں ہندوستان سے چل کر۔ ہاں ویسے بھی حضرت آدم کا کوئی قدم ہمارے جیسا چھوٹا موٹا قدم تو نہیں ہوا ہوگا نا جی، وہ تو 60 فٹ اونچے تھے، 60 فٹ۔
ہاں 7 نہیں ہے، 7 نہیں ہے، 60 60 اور 7 فٹ چوڑے تھے، 7۔ تو اگر چلتے ہوں گے تو وہ یہ کیا ہے، پورا کا پورا ایک بلڈنگ لگتی ہوگی۔ ہاں 60 فٹ کیا، یہ تو کیا 11-12 ہوگی، یہ جو پورا اگر اونچا بھی ہے تو بہت سے بہت 15 ہوگی۔ 60 کہاں ہے؟ تو ایک قدم یہاں ڈالیں گے تو ایک قدم وہاں دروازے پہ ہوگا شاید۔ تو ایسے چلتے ہوئے انہوں نے، تو بتانے کا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں کہ پہلے دن سے ہی رب نے بہترین نظام تمہیں دیا انبیاء کے ذریعے، اسی پر چلتے رہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہے، بانی اسلام نہیں ہے۔ اسلام پر حضرت آدم بھی تھے، اسلام حضرت نوح بھی تھے، اسلام حضرت ابراہیم بھی تھے۔ ہاں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلم رکھا، کب؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، تو ابراہیم بھی مسلمان ہی تھے۔ تو اسلام تو ہر نبی کا مذہب رہا۔ شریعتیں جب جب عطا ہوئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسل کے اعتبار سے 5 وہ شخصیات ہیں جن کو ہم اولو العزم من الرسل کہتے ہیں، یعنی وہ انبیاء جو عظیم ترین ہیں اور عزم کے پکے ہیں۔ تمام انبیاء میں پہلا گریڈ جو ہے نا وہ اولو العزم من الرسل کا ہے، جو کہ 5 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور اسی طرح کیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا، اور خاص طور پر وہ عہد کے اوپر نام جو لایا ہے وہ اللہ کے رسول کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت نوح کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ 5 اولو العزم من الرسل تو پورے تیاری کے ساتھ پوری زندگی کا آئیڈیالوجی لے کے آئے تھے۔ اب ان میں 2 خلیل بنایا، ایک خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بنایا، اور ایک خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور یہ خلیل ان 2 میں، پھر ان میں سردار جن کو بنایا وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ ابراہیم باپ ہیں، باپ ہوتے ہوئے بھی بیٹا تعظیمی اعتبار سے ایک درجہ اونچا ہے۔ ہاں اسی واسطے ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں کیا ہے یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم سے زیادہ رحمتیں کسی پہ نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو ان کا نام لیتے۔ اے اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما میرے نبی پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے ہی جیسے کہ تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر نازل کی، تو معلوم ہوا ابراہیم سے زیادہ اللہ نے کسی پر رحمتیں نازل ہی نہیں کی، اگر کی ہوتی تو وہاں نام ان کا لیا جاتا۔ ویسے ہم نے اللہ کے رسول پر رحمتوں کے نزول کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیا، لیکن ہونے کے باوجود بھی ابراہیم سے معزز کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آگے چلو، ابھی میں ٹاپک میں داخل نہیں ہوا ہوں، میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ اس ٹاپک کے اعتبار سے تیار ہو جائیں سننے کے لیے۔ آگے چلو، اب جب ان 2 خلیلان میں سے ایک کو سب سے آخری میں بھیجا اور ان کو سب سے بڑا مرتبہ دیا، سید العرب والعجم، سید انسانیت، اور اللہ تبارک و تعالی نے سرور دو عالم بنایا، تو اب جس کو جس شریعت کے ساتھ اٹیچ کیا، اللہ کی قسم یاد رکھو جس طرح تمام انبیاء کرام میں ممتاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسی طرح تمام ادیان میں ممتاز ترین دین دین اسلام ہے۔ اسی واسطے اس سے پہلے کسی قوم کو شریعت عطا ہوئی تو اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم نے اس شریعت میں کیا کیا ہے، باقاعدہ طور پر تکمیل کر دیا، نہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے اندر قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے بارے میں اترتی تو ہم اس دن کو کیا ہے خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟
کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم سے راضی ہو گیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے اس دین کو قبول کر لیا۔ تو ہر تکمیل کی حد، نعمت کی تکمیل، اسلام کی تکمیل، رضا کی تکمیل، قبولیت کی تکمیل، تمام تکمیل تمہارے اندر اللہ نے رکھ دی اور اعلان کر دیا۔ اگر یہ آیت ہمارے تورات میں ہوتی تو ہم اس دن اترنے کا عید منا لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم، وہ دن جب اتری تھی وہ عید ہی کا دن تھا، مجھے معلوم تھا وہ عرفات کا میدان تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ یہ گفٹ ہمیں ملا ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت ترین دین وہ اسلام ہے۔ اب آئیے میرے ٹاپک کے متعلق، محاسن اسلام۔ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، محاسن اس کی جمع ہے، یہ سنگولر ہے وہ پلورل ہے۔ جیسے ظلم، ایک ظلم کو کہتے ہیں، مظالم اس کی جمع ہے۔ جیسے حسن، محاسن اس کی جمع ہے، تو اس کا معنی ہوا خوبصورتیاں۔ اور محاسن اسلام کا معنی ہوا کہ اسلام کی خوبصورت ترین چیزیں، اسلامک لحاظ سے خوبصورتیاں۔ اور حال آج یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ کے محاسن اسلام ذکر کر رہا ہوں، ایک طرف خوشی کا موقع ہے تو ایک طرف غم کا بھی موقع ہے۔ آپ کو ابھی تک محاسن اسلام سمجھ نہیں آئے؟ یا یہ کہ محاسن اسلام تو ہم جانتے ہیں، لیکن صرف یاد دہانی اور تذکر کے اعتبار سے آج بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور اتنا سمجھیں کہ بے اختیار ہو کے اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑیں اور کہیں کہ یا رب، تیری سب سے بڑی نعمت تو یہ اسلام ہے جو تو نے ہمیں منتخب کر لیا، اگر یہ تو نہ دیتا پھر تو ہم گٹر کے نالیوں میں چلنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہو جاتے۔ بہت خوش قسمت ترین لوگ ہیں جن کو رب نے اسلام دیا ہے۔ اچھا، یہ محاسن اسلام کا صحیح اندازہ کب ہوگا؟ یاد رکھو، اگر آپ صرف روشنی سے متعارف ہیں تو اندھیرا کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہوگا اور قدر کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ چیزوں کی پہچان جو ہوتی ہے نا، وہ ازداد سے ہوتی ہے، اپوزٹ سے ہوتی ہے۔ خالی اللہ دنیا میں مرد بنا دیتا تو کرتے کیا جی؟ کون سی رونق رہتی؟ تمام رونقیں تو کیا ہے، مرد عورت سے ہیں۔ خالی مرد بنا دیتا تو کچھ نہیں کر سکتے، خالی عورتیں بنا دیتا تو کچھ نہیں کر سکتے، قدر نہ مرد کی معلوم ہوتی نہ عورت کی۔ خالی روشنی رکھ دیتا تو روشنی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، خالی اندھیرا رکھ دیتا تو اندھیرے کی کوئی اہمیت نہ۔ ہر چیز اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہے۔ محاسن اسلام کا صحیح ترین تصور اسی وقت آپ کو آ سکتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ محاسن کے بالمقابل وہ چیزیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محاسن کے خلاف ہیں، اس کو آپ جان نہ لیں جس دور میں اسلام آیا۔ جاہلیت کیا ہے؟ پھر آپ محاسن پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پہلے بتایا گیا ہے کہ مختصر مدت میں محاسن میں کہاں سے، پورا ہی حسن ہے تو میں کس کا بیان کروں؟ ہاں، ادھر حضرت یوسف کھڑے ہوئے ہوں اور سر کے بال سے زیادہ پاؤں کے ناخن تک صرف خوبصورتی ہو، اور آپ کہہ دیں کہ ان کو دیکھ کے 1 گھنٹے میں بیان کرو، تو میں کس کا بیان کروں؟ ہاں، اسلام تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہے، تو ایک خوبصورتی ہو تو بیان کرو نا جی، وہ تو سراپا خوبصورت ہے، تو میں کس کا بیان کروں؟ تو اس واسطے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہا ہوں، آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ نہیں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہوں گے، گھر میں بیوی کو روٹی پکاؤ، بولا تھا پکائی کی نہیں پکائی کی، کبھی پکائی تو نمک نہیں ڈالتی، دالی کی نہیں کی، فون کر کو پوچھ لیں گے، سالنا بنے، اس میں دماغ گھوم رہا ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ جسم تو یہاں ہے، دماغ بھی ہونا چاہیے اصل بات کو سمجھنے کے لیے۔ بعض لوگوں کا جسم تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، دماغ سب کہیں گھوم رہا ہوتا،
حتیٰ کہ اتنا گھوم جاتا کبھی کبھی گھومتے گھومتے وہ جنت کا بھی سیر کرنے لگتا. ہاں بعد میں اٹھانا بھائی چائے آ گئی کم از کم چائے پی لو. ہاں ہاں برابر برابر, ایک ذرا گرم گرم اور ایک چائے رہتے ہوئے لے آؤ. تو پوری سیٹنگ کے ساتھ بندہ آتا, بیٹھیں گے سنیں گے کچھ دیر, اور ان کو ایسے لگتا کہ لوریاں دے رہا ہوں میں, گویا کہ انہیں جھولا جھولا رہا ہوں کہ سو جاؤ بھائی. جو مائیں بچوں کو جھلاتی ہیں نا, ایسے بڑا اچھا لگتا. مولوی صاحب آپ کا بیان میں سنتا ہوں نا, ایک ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے معلوم ہی. کیا کرتے ہیں بھائی, سو جاتے ہیں بس. کیا کرتے ہیں, ایک گھنٹہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کچھ تعین کر کے بیٹھیں گے بھائی مجھے اس سے کچھ لینا ہے, سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, سکھانا ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں جب لے کے چلوں گا تو اور مشکل پیش آتی ہے سمجھنے میں. اس واسطے میں متنبہ کر رہا ہوں کہ میں خالی کیا ہے ایک خلاصتاً درس نہیں دے رہا ہوں, تاکہ خاص کر پوری پبلک میں ماشاءاللہ نوجوان متاثر متحرک جذبے والے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت صورتیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. بڑے خوبصورت صورتیں ماشاءاللہ. حیدرآبادی لوگوں کے دل بھی بڑے خوبصورت ہیں, چہرے بھی بڑے خوبصورت ہیں. ہاں جی, تو بڑا بہترین سما بندھا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے آگے چل کر اس دین کے ائمہ بنیں. یہ نہیں کہ خالی کیا ہے کھائیں پئیں شادی کیے بچے جنے مر جائیں, یہ زندگی ہے؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, یہ کون سی زندگی ہے؟ ہاں بعض نوجوان کیا ہیں اپنی نوجوانی میں تو بڑے ایماندار ہوتے ہیں, بڑے تقوی والے ہوتے ہیں, بڑے نمازی ہوتے ہیں. وہ دودھ کا ابال بولتے نا ویسا نیا نیا. ہاں تکبیر تحریمہ سے بھی 10 منٹ پہلے آ کو رہتے. اس کے بعد اللہ اللہ بول کے کیا ہے لڑکی ڈھونڈتے ان کو, وہاں سے شروع ہوتا فساد. غلطی نہیں بھائی, بولتا ہوں حالت ایسی, ورنہ تو نکاح کرنا بہت اچھی چیز ہے, میں تو جلدی کرنے کا قائل ہوں. اب وہاں سے شادی ہوتی دیکھو, فجر میں غیب, ظہر میں لیٹ, عصر تو چلی گئی, مغرب میں سپاٹے سیر سپاٹے, عشاء میں ان کو جلدی نیند آتی, کمرہ بند ہو جاتا ہے اس کے واسطے. ہاں جی, ارے ارے پڑھ پڑھ کے ہنستے ہیں جی, کریں دستا ہوں نا ماشاء اللہ تجربے کار ہی نا. ہاں تو یہ حالت ہو جاتی. بس بیوی کیا آئی کہ دنیا بھول گئے, اور وہ بھی کب 1-2-3 سال تک. اس کے بعد مولوی صاحب طلاق لینا کا تو کیا کرنا, تو اتنا ملا کا ہی کو طلاق کی نوبت آ گئی. دھیرے دھیرے سوچ کے جو بھی ہے محبت باقی رکھنا تھا آخری ایام تک, تو تب چلتا معاملہ. ہر چیز حد سے بگڑے, حد سے آگے جائے تو بگڑ جاتی. تو غرض کے اصل معاملہ کیا ہے, آپ نوجوان ہیں, ایک پیغام لے کے جائیے. آپ کو یاد رہے کہ کوئی آیا تھا درد دل لے کے, اور آپ کے پاس اپنا درد دل سنا کے گیا کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. تو میں آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں, ہنٹس دے رہا ہوں کہ دیکھو یہ دین اصل ہے ہی ایسا خوبصورت کہ اس پر تم تکیہ کر کے خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ میں مسلمان ہوں, میں نمازی ہوں, میں توحید پہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. ارے یہ سب کچھ تو تمہارا اپنا ہے نا جی. آگے کیا کیے تم, پھیلائے کتنے لوگوں کو, نشر کتنے لوگوں کو کیے, محاسن کتنے لوگوں کو بتائے, کتنے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا کر اس کی طرف لائے. 10-15 روپئے کی ایک چائے بھی تمہیں اچھی مل جاتی ہے تو 10 لوگوں کو بولتے پھرتے ہو کہ جب بھی چائے کا ذکر ہے چلو جی وہاں جا کو چائے پئیں گے. انہیں بولتا بھی نہیں, بلا لے گا بول کو, اور ایڈ کا پیسہ بھی دیتا نہیں. پھر بھی جا کے تم کیا ہے پلاتے. ایک چائے کی قیمت بھی نہیں ہے تمہارا اسلام کہ تم 10 لوگوں کو بولتے پھرو کہ دیکھو ہمارا اسلام یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے. یہ نا بھائی اصل بات ہے. حتیٰ کہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اسلام کی خوبیاں سمجھ آ جائیں تو وہ خود سراپا اسلام ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر تم گواہ ہو. اللہ اور غیر مسلموں کے درمیان ایک سب سے بڑی گواہی خود مسلمان ہے.
ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا پھرنا، ان کے اخلاق، ان کی زندگی، ان کی معاشرت، ان کی سیاست، سب کچھ ایک بہت بڑی دعوت ہے. تمہیں کوئی دعوت زبانی دینے کی ہے ہی نہیں ہے. اگر تم اسلام کے محاسن پر غور کر کے مکمل طور پر تم اسلام کے تابعدار بن جاؤ گے تو یاد رکھو وہ خود بہت بڑی دعوت ہے، اور بندے پوچھ پوچھ کے اسلام قبول کریں گے. کیونکہ ہندوستان پر اسلام جب آیا تھا تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. محمد بن قاسم تو بعد میں آئے، ان کی انٹری تو بہت بات کی ہے جب مسلمان یہاں آباد ہو چکے تھے. ہاں 715 وغیرہ عیسوی کے اندر وہ آئے ہیں، تو آپ 690 کے اندر کیرلا میں مسجد دیکھتے ہیں جو سب سے قدیم آج بھی موجود ہے. دیکھیے 715 عیسوی 2021 ہے نا عیسوی، تو محمد بن قاسم جب ہندوستان آئے ہیں تو وہ زمانہ ہے 715، جبکہ آج کیرلا کے اندر جو مسجد ہے سب سے پہلی قدیم ترین مسجد، وہ مسجد کی تعمیر کا سن ہے 690 یا اس سے بھی کم. تو محمد بن قاسم تو اس کے 20 سال بعد آئے، اور وہ بھی جنگ کے لیے ہرگز نہیں آئے. وہ تو ایک مسئلہ تھا، حاجیوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، راستے سیکیور نہیں تھے، بدامنی کا شکار تھے. تو اس واسطے اس قافلے پر حملہ ہو گیا جو حج کے لیے جا رہا تھا. تو اس میں سے ایک لڑکی تھی جس کو پکڑ کے ڈاکو لے جانے لگے، تو اس نے پکارا کہ حجاج تیری سلطنت رہتے ہوئے بھی آج میں اس ڈاکو کے ساتھ عصمت دری کا شکار ہو رہی ہوں. تو بعد میں آگے چل کر اس کو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی نے ندا دی ہے. تو حجاج نے کہا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بلوائے اور کہا کہ جاؤ، کتنی دور کیوں نہ ہو، جاؤ اس کی سزا دینی ہے ان ڈاکوؤں کو. اس طرح وہ آئے، ورنہ تو اسلام کے اعتبار سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. اسلام تو پہلے، حتیٰ کہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں اسلام ہندوستان آ گیا تھا. ہاں میں نے اس پر تحقیقی کتابیں پڑھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی بات راجح ہے جو یہ کہتے ہیں، صحیح ہے بات. کیونکہ جب شق قمر کا واقعہ پیش آیا مکی زندگی میں، جس میں اچانک ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی چاند کی طرف، تو 2 ٹکڑے جو ہو گیا نا، وہ جو 2 ٹکڑے ہوا تھا، ہندوستان کا راجہ بالا خانے میں ٹہل رہا تھا تو اس کی نظر بھی پڑی. وہ ہندوستان سے مشاہدہ کیا اور حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، چاند کیسے 2 ٹکڑے پٹھا. اور وہ معاملہ بھی کیا تھا، دونوں ٹکڑے کچھ دیر کے لیے الگ ہوئے، پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے. تو یہاں کا جو راجہ تھا اس نے اپنے مخبر اور اپنے جاسوس اور اپنے جو کچھ بھی لوگ ہیں اس کے لیے انہوں نے ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ اصل واقعے کو تلاش کرو اور مجھے کسی بھی حالت میں اس واقعے کی اطلاع ہونی ہے کہ یہ ہوا کیوں. اور عرب کے ہندوستان کے بہت پرانے تعلقات تھے، اور تجارت کے اعتبار سے خاص طور پر مسالہ جات یہاں ملتے تھے، وہاں نہیں تھے. ابھی بھی کیا بریانی میں اتنے مسالے ڈالتے، دیکھو خالی مسالے چرنا، ادھر الائچی، ادھر پٹا کتے، ادھر لونگ کتے، ادھر پتا کتے، وہ یہ پتے کتے، یہ اتنے ڈالتے. عرب والے آئے تو باوا نکو کیا بھی لہسن بھی ڈالنا کو، پیاز بھی ڈالنا کو، ہوں دے بولتے. وہاں سے تو وہ قبصہ وغیرہ آیا. مندی وغیرہ میں مسالے نہیں ہوتے. اصل میں وہ مسالہ ہم ہی ہضم کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی ہضم نہیں کرے گا. یورپین کنٹریز میں مسالے دیے تو انہیں کھے کر کے پریشان ہو جائیں گا. انہیں اتنی مرچی دے کیا تو ہاں شاور کے نیچے جا کے کھڑ جائیں گا. انہیں اتنی مرچی کا تھے ہمیں. تو یہ ہاں ہیں، وہاں نہیں ہے. تو وہ تعلقات تو پرانے تھے ہی. تو اسی میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ پورا جو ہوا تھا وہ عرب کے اندر ایک نبی آئے ہیں اور ان کے اشارے پہ ہوا تھا. تو وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکا،
عمر نے وفا نہیں کی اتنی لمبی عمر، لیکن اسی وقت وہ اسلام قبول کیا، اور بعد میں جب صحابہ تجارت کی نیت سے آئے تو ان کے تعلقات بڑھوائے، حتیٰ کہ بعض روایتیں یہاں تک ہیں کہ اپنے خاندانوں کی بچیوں کو ان عربوں سے نکاح کر کے دیا، یہاں سے عربوں کی آبادی شروع ہوئی، اور ان کے محاسن، ان کے اخلاق، ان کی ایمانداری، ان کی تجارت، ان کے عہد وفا، ان کے بات چیت، ان کے جو کچھ بھی گن تھے اخلاقی، اس اعتبار سے اسلام پھیلنے لگا۔ تو اصل تو محاسن وہ ہیں نا جی جو خود ہم اپنائیں۔ اگر آج ہم اپنا لیں گے تو دعوت زبان کی نہیں، دعوت صرف تمہارے اپنے عمل کی ہوگی۔ اور ایک بات بیوٹی بتاؤں، میں دعوت کا میں انکاری نہیں ہوں، لیکن ایک بیوٹی یاد رکھو ہمیشہ، دعوت کا مرحلہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول دیتے رہے، لیکن مدنی زندگی میں کسی ایک کے پاس دعوت کے لیے نہیں گئے۔ بتاؤ مجھے کوئی ہے؟ پورے سیرت کی کتابیں چھان ڈالو، پورے احادیث سنن اربع کی کتابیں چھان ڈالو، مجھے ایک روایت لاؤ کہ اللہ کے رسول اسلام پہنچانے کے لیے کسی کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا ہو، سوائے ایک بچے کے، جو ملتا ہے کہ یہودی بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا محبت کی وجہ سے، اور ایک مرتبہ کئی دنوں سے نہیں آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں یہودی بچہ جو آتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے، اس واسطے نہیں آیا ہے۔ یہودی کیوں نہ ہو، بیمار پرسی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ساتھ بہو اور ننن کے معاملات ایسے ہیں کہ بیمار پڑتی ہے تو دیکھنے جانے کے بجائے الحمدللہ بولتی ہے، پڑی جی بیمار ہونے، مر جانا اٹھنا نہیں بستر سے گتی۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے جب گئے تو اللہ کے رسول وہ نباس تھے نا جی، دیکھ کے پہچان لیا اس کا آخری وقت ہے۔ تب کہا کہ بیٹا تو نے خدمت کی ہے میری، اب میرا فریضہ بھی ہے، میرا احسان یہ ہونا چاہیے کہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا دوں، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، اسلام قبول کر لے۔ بچہ تھا نا جی، وہ اتنی بخار کی شدت میں بھی، بیماری میں بھی باپ کو یوں دیکھنے لگا کہ باپ غصہ تو نہیں کرے، کیونکہ باپ یہودی تھا، باپ غصہ تو نہیں کرے گا، تو وہ بھی باپ کو دیکھنے لگا۔ لیکن اس وقت اللہ نے اس کے دل کو بھی ایسا پلٹایا، تھا یہودی لیکن کہا کہ بیٹا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ ابو القاسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ہے۔ باپ خود کہا کہ بیٹا اب قبول کر لو جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، تو اس نے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اس کی روح نکل گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے نکلے تو کہا کہ الحمدللہ، اللہ نے میرے ذریعے سے ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ایک دعوت ہی ملتی ہے جس کو اللہ کے، یہ بھی دعوت نہیں، مزاج پرسی کے لیے گئے تھے، وہاں سے بات نکلی اور دعوت دے دی۔ اللہ کے رسول نے مدنی زندگی میں کوئی دعوت نہیں تھی۔ تو پھر مسلمان کیسے ہوئے جی؟ ہاں جی، سوال کیا ہے، مسلمان کیسے ہوئے؟ مکے کے 13 سالہ مدت میں کھینچ تان کے آپ دیکھ لیں، 500 سے زیادہ صحابہ کی فہرست آپ تیار نہیں کر سکتے۔ مدینے کی زندگی کے 10 سال میں حجۃ الوداع میں دیکھ لیں کہ 1,40,000 صحابہ تھے، تو دعوت ہوئی کیسے؟ زبانی نہیں، کیسے ہوئی جی؟ ہاں عمل۔ وہاں ہر مسلمان دعوت تھا، ہر مسلمان محاسن اسلام کا پیرو تھا، ہر مسلمان خوبصورت ترین انسان بھی تھا، اخلاق والا بھی تھا، تو ہر کوئی پریکٹیکل دیکھا قبول کیا، مسئلہ ہی نہیں دعوت دینے کا۔ سمامہ ہے، سمامہ قبیلے کے سردار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بادشاہت بھی ملی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدبختی یہ کہ اللہ کے رسول اور اسلام کے پکے دشمن نمبر 1 ہیں۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ صحابہ ایک دستہ جا رہا تھا اور یہ پکڑے گئے،
اور پکڑنے والے صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سمامہ ہے. انہوں نے لے آئے قیدی بنا کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول دیکھتے ہی پہچان لے یہ تو سمامہ ہے. یا بعد میں صحابہ نے جب پہچانا تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ سمامہ ہے. سمامہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا نام تھا، دولت میں، بادشاہت میں، قوت میں، سرداری میں، ہر چیز اللہ نے اس کو دے رکھی تھی. تو کہا کہ یہ تو سمامہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ اب تو میں گرفتار ہو کے آ گیا ہوں، حال تو آپ کے سامنے ہے. کہ کہا کہ اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں جی. کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھیے اگر آپ مجھے پیسے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو سونے چاندی کے انبار لگا دوں گا، اتنا پیسہ میرے پاس ہے، میں دے کے نکل جاؤں گا. لیکن آپ مجھ پہ احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. لیکن میرے جو کرتوت رہے ہیں اسلام کے خلاف، اور آپ کو کئی مرتبہ سازش کی کہ میں آپ کو قتل کر دوں، ان تمام گناہوں کی وجہ سے اگر آپ حکم دیں کہ مجھے قتل کر دو تو میں سمجھوں گا کہ آپ انصاف پر ہیں، کہ آپ نے صحیح کہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود وہی بندہ کہہ رہا ہے جو گرفتار ہو کے آیا. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا. مسجد نبوی کا ایسا ستون تھا کوئی، اس ستون کو کہا کہ صحابہ سے اس ستون سے اس کو باندھ دو، بس مسئلہ ختم، قیدی بنا کے رکھو. بقیہ کھانے پینے کا وقت آتا تو گھر کے اندر جو بہترین کھانا ہوتا وہ لا کے کھلانا سمامہ کو. اب دن نکلنے لگے. ہر دن کے نماز فجر پر سے جب وہاں سے گزر ہوتا اللہ کے رسول سمامہ کے پاس کھڑے ہوتے، کہتے کہ سمامہ اب کیا حال ہے؟ تو سمامہ پھر تین ہی باتیں کرتے کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو بڑا احسان کرنے والا پائیں گے، اگر آپ کو دولت چاہیے تو دولت کے انبار لگا دیتا ہوں، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ بالکل حق پر قتل کریں گے. اللہ کے رسول مسکراتے چلے جاتے. ایک دن، دو دن، تین دن. تینویں دن جب آئے اللہ کے رسول فجر میں تو سمامہ سے پوچھا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ یہی تین باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تمہارا احسان مجھے مطلوب ہے، نہ تمہاری دولت مجھے مطلوب ہے، نہ تمہارا قتل مطلوب ہے، جاؤ تم آزاد ہو. سمامہ حیرت سے یوں دیکھ رہے تھے، کہاں میں جانی دشمن، کہاں میں نے قتل کی تیاریاں کی، مسلمانوں کے خلاف نت نئے فتنے اٹھائے، اور آج یہ رحم کہ اللہ کے رسول بغیر کوئی کنڈیشن رکھے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ. ہم تو کیا جی اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے نا. چھوٹے موٹے جھگڑے ہو گئے گھر سے، تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا رے میں. ہاں صحیح میں نہیں آتا بدبخت. بعد میں بھائی مر گیا جی 60 سال سے، 40 سال سے، 20 سال سے بات نہیں ہوئی، ابھی تو آ جاؤ نا جی کم از کم نماز جنازہ کو. نہیں بھائی اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. ارے ایسی بھی کیا جی سخت دلی، درندہ ہو گئے ہو. اور یہ دنیاوی معاملات کے لیے، وہ بھی دین کے لیے ہوتا تو بھی کم از کم کیا دل پہ پتھر رکھ کے مان لیتے. دنیاوی معاملات چھوٹے چھوٹے، انہیں رخے میں پہلے نام ان کا نہیں ڈالا کرتے، اسے غصہ. ہاں انہیں مجلس میں آیا تو پہلی جگہ اسے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا کرتے، سیلفی میں اسے نکال کے نہیں رکھا کرتے. وہ سب شکایتیں. اور میاں بیویوں کی شکایتیں دیکھو آج کیا کیا ہو گئی ہیں. فلاں کو سیر سپاٹے کو نہیں بلا لے گئے، کیا کرو فیس بک میں ڈال دو، اسلام بولتے اسلام کو چلتے نہیں. کیا ماں کرے، دغا ہو گئی کہ نہیں مجھے بلا لے گئے نہیں. لاہور جب بلا لے گئے نہیں ہو تو اسلام میں چلتے نہیں ہو گئے. وہاں سے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ فیس بک پہ ڈال کے کیا کر رہا ہے بندہ؟ اپنی عاقبت بھی خراب کر رہا ہے، اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے. جو مسئلہ اندرونی طور پر 2-3 منٹ میں حل ہو جاتا، اس کو آپ میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، بلا بدتر انسٹاگرام کہتے، کیا کی گرام کہتے، پلا کیا بلا مخمص سے پتہ نہیں، تو سب میں ڈال کے مشہور کر دیتا. کھایا 10 فوٹوਆਂ، بیٹھا 10 فوٹوਆਂ، سویا 10 فوٹو. یہ کیا بیماری لگی ہوئی ہے بھائی لوگوں کو؟ بعد میں ٹائلٹ کیسا گیا وہ بھی 10 فوٹوਆਂ، نکلتے ہی کیسا آیا وہ بھی 10 فوٹوਆਂ ڈالیں گا. سمجھتا بیوقوف. ارے اللہ نے پردہ داری دی ہے جی، پردے میں رہو. بعد معاملات نجی ہوتے ہیں، نجی معاملات ہی میں رکھو اپنے آپ کو. یہ کیا کر دیا کہ اپنی پوری لائف پبلک لائف بنا کے چھوڑ دی. چھوٹے مسئلے ہوئے ڈال دیا. اب انہیں چپ کے بیٹھتا، انہیں ڈالتا. تو کیا بولی، میں کیا بولتا ہوں، دیکھ تیرے اندر خامیاں کیا ہیں. اب بہت چل رہا ہے کہتے حیدرآباد میں، مجھے تو آج تک نہیں معلوم بھائی. آپ کے لوگوں کی طرف سے پیغام آپ ہی کی طرف پہنچا رہا ہوں.
کہ نہیں بھائی آف کرو آف کرو آف کرو، آواز آتا ہے اس میں، پسینہ جائے تو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو وائس برابر پہنچے، سننے میں دقت ہو تو انہیں سنیں گے کیا؟ پہلے سے بڑی تکلیف سے بیٹھتا ہوں، نہیں کب ختم کریں گے، کب چائے آئیں گی، کب بسکٹ آئیں گی، اس میں چلتا خیالوں سے، اب اس میں وائس بھی برابر نہیں ہے، یہ تو انہیں کہاں سے سنتا، انہیں نہیں سنتا۔ تو یاد رکھیے یہ معاملات میں درگزر کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑی صفت ہے، خلی ولی چھوڑو بھائی، معاف کرو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرتا رہے تو معاف کرتے، بڑی بڑی چیزیں معاف کر دو، ایسے ہو جائے گویا کہ ہوا ہی نہیں کچھ، رات کچھ ہوا صبح آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں، خیریت، سب ٹھیک، ارے رات میں اتنا غصہ کیا نا، بھول گیا جی، غصہ ہی نہیں تھا ان کو، معاملہ جب ہو تب ہو، اسے رکھ کے دل پہ بٹھا کے 40 سال جھلتے، اس دن انہیں کیا بولا معلوم کیا بولا نا، وہ اس دن نا جی، اس دن تو بارش پڑ رہی ہے، موسم اچھا ہے، آئس کریم کھا سکتے ہیں، لے جا کے بلا جا کے، جاؤ دشمن کو بلاؤ، جس سے بات نہیں ہو رہی ہے بلاؤ، بیٹا آؤ چلو سیر کو جائیں گے، ذرا آئس کریم وغیرہ کھا کے آئیں گے، نزلہ زکام ہے تو گرم گرم چائے پہ، بعد میں مولوی صاحب آئس کریم ہی کھلاؤ بول کے جا کو، ابھی کرونا چل رہا ہے، انہیں کھو کھلے دنیا جا کو آئس کریم کھلا کو، ابھی جا کو کیا ہے بیڈ ریسٹ میں پڑ جانا نہیں، انہیں جو مناسب ہے وہ کھلاؤ، بلا لے جا کے، لیکن دشمنیاں توڑو بھائی، دشمنیاں توڑو، خواہ میاں بیوی کے ہوں یا خواہ خاندان کے ہوں، توڑو دشمنیاں، کوئی نہیں ملتا ہے بلا کے ملو، ہوا کئی دن ہو گئے نہیں آتا، نہیں اس دن جھگڑا ہوا نا، ارے اس دن ہوا جی، وہ ہوا گیا خلا بلی، تج معاملہ ختم، دوپہر کو کھاتے ہیں تو کیا بولتے، دوپہر کو کھا لیا نا، ایک ہفتے کے بعد دوپہر کو ختم بولتے کہ ہاں، فوراً رات کو پھر متنجن آیا تو بوٹی گیٹی لمبی آئی تو خالی نگاہ وہاں چلتی، کون تبھی اٹھا لیتے ہیں کہ میں اٹھاؤں کی اس واسطے آج میں کیا کرتے بولوں کیا، اب ڈالنے کا بھی ٹینشن، اٹھا کو ڈال لیا تو بھی کیا رہی نہیں، ایسا خبیث سے لے کو خالی ٹانگات ڈال لیتا ہے، ایسے میں کیا کرتے ہیں لوگ، ہاں اپنے کو ہونا، اپنے کو انہیں بولتا نہیں مجھے نہیں، اپنے کو ہونا، ڈال انہیں اٹھا کو نہیں ڈالتا، انہیں کیا بولتا، اسے ڈالو، کہتا کیا بولو، مجھے ڈالو، انہیں سمجھ لیتا، ہاں انہیں اپنے کو ڈالو بولتا، لے بھائی ڈالا، قصہ ختم، ڈالو بولے تو میرے ہاں تو یہ چنئی وغیرہ میں مشہور ہے بات، ڈالو بولے تو کسی کو ڈلی نلی بوٹی، تو ڈالو بولے تو مطلب کیا کہتے ہیں اسے، مجھے ڈالو، تمہیں ڈال لو نہ کو، اس واسطے کبھی بھی غلطی کرو نہ کو، ڈال لو بولتے ہی تمہیں ڈال لو نہ کو، بد دعا ایسے دیں گا، پیٹ خراب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے، ڈال لو بولے تو اصل میں وہ بندہ جو بولا نا اسے ڈال ڈالو، لے با کھا لے تو کرو، تب صحت مند رہیں گے، ہاں تو اصل کیا ہے، یہ ہستی مسکراتی بڑی خوبصورت زندگی ہے یہ جو رب نے دی ہے، اسے تنگی میں نہ تھا، آپ سوچتے ہیں محاسن اسلام میں ایک بھی نہیں بولے نا، کہاں کی بول رہے، پورے محاسن اسلامی جی ہیں، یہ جو بول رہا ہوں سب کاؤنٹنگ کرو، یہی ہے محاسن اسلام، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ پورے جو گنتی کروا رہا ہوں یہ محاسن اسلام ہے، اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی کسی موقع میں کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو دل میں نہیں رکھا کوئی کدورت نفرت، وہیں خلی ولی معاف کر دیا، یاد دلاتے تھے تو بھی یاد نہیں آتا تھا اللہ کے رسول، حتیٰ کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنا حسین تھا، یا رب وہ حسن تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کبھی کبھی کیا ہوتا تھا صحابہ میں کچھ رنجشیں ہو جاتی تھی نا، عام صحابہ وغیرہ، خواص میں تو نہیں، عوام میں سے کوئی ہوتا تھا نا، تو اللہ کے رسول سے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول فلاں سے میرے خاص تعلقات ہیں، وہ ہے نا دکھنے میں یہ ہیں لیکن اصل میں یہ معاملہ بھی ان کا ہے، یہ برائی بھی ان کی ہے، تو اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ اپنے صحابہ کو اعلان کر رکھا تھا، دیکھو تمہارے اپنے آپس کی برائیاں میرے ساتھ شیئر نہ کرو، میرے دل میں ان کے خلاف کچھ آئے گا، یا میں نہیں چاہتا میرے صحابہ کے بارے میں میرے دل میں کچھ بھی آئے، میں نہیں چاہتا، میرا دل بالکل صاف ہو ہمیشہ میرے صحابہ میرے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے، میں چاہتا ہی نہیں کہ کسی کے بارے میں میرے دل میں کچھ آئے گے، خالی اماں عائشہ نے ایک مرتبہ کہا کہ صفیہ جو ہے نا وہ تو یہودن ہے، اتنا غصہ آیا، وہ حبیب ترین بیوی، محبوب ترین بیوی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات سے چاہتے تھے، کہا کہ عائشہ اگر یہ ایک جملہ میں سمندر کے پانی میں ملا دوں تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ تم ایک دوسرے کے کیا طنز کرو، یہ تھا، یہ حسن تھا، یہ معاشرہ تھا جس کو اللہ کے رسول نے بنایا، اسی واسطے اسلام میں دھڑاڑر لوگ قائم ہوئے، داخل ہوئے،
اور انہوں نے وہ نہیں دیکھا کتابیں پڑھی، نہ آپ سے اسلام پڑھا، آپ کو دیکھا، کتابیں بعد میں پڑھی۔ اب دراصل کیا ہو گیا ہمارا معاملہ، یہاں کسی بھی دیکھ کے بول نہیں سکتے انہیں مکمل مسلمان ہے، اسے دیکھ کو اسلام قبول کرو، اس واسطے ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے، کتابوں کے پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہے، کتابیں دو کتابیں دو۔ انہیں کتاب پڑھ لے کو اسے پوچھتا تو دیا نا کتاب، لیکن تو نہیں ہے نا اس پو، تو کس پو ہے پوچھتا۔ جو کتاب میں اسلام ہے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ کتاب میں ہے ہی نہیں پہلے۔ تو اسی واسطے آج ہم کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ہم کتابیں دے کر لوگوں کو مول کرتے ہیں، دیکھو ان مسلمانوں کو مت دیکھو جس سے اسلام کا نام بدنام ہو جائے گا، اصل اسلام دیکھنا ہے تو کتابوں میں دیکھو۔ پہلے والا مسئلہ یہ تھا سلف کا کہ وہ لوگوں کی کتابوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ صاف اعلان تھا کہ اسلام دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، میں محاسن اسلام کا مکمل پیکر ہوں، میری جنبش حرکت دیکھو، سب میں اخلاق ٹپک رہا ہے، ایمان ٹپک رہا ہے، آؤ۔ اور وہ خود بولنے کی دیر نہیں تھی، آتا تھا۔ سمامہ جیسے ہی کھول کے چھوڑے، مدینے سے باہر ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی، وہاں گئے، نہائے دھوئے، جو میسر لباس تھا پہنے، دوبارہ آئے تو لوگ حیران، صحابہ حیران، ان کو تو آزادی مل گئی، یہ پھر دوبارہ آئے کیوں؟ کہا کہ میں پہلے ہی دن سے جو دیکھ رہا تھا ان کا کردار، ان کی نمازیں، ان کا اخلاق، جو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے مجھے بندھوایا تھا، تو اسی دن سے میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں اسلام کا اعلان اسی حالت میں کر دوں تو ہو سکتا ہے میرے قبیلے والے، میرے دشمنان اسلام یہ کہیں کہ قید کی ڈر کی وجہ سے سمامہ اسلام قبول کر لیا، اس واسطے میں اس دن سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ اب جیسے ہی آزادی ملی میں دوبارہ گیا، غسل کیا، اور آ کے اب میں اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ دعوت کہاں ہوئی جی؟ کون سی دعوت دیے تب؟ پھر اس کے بعد حضرت سمامہ کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں ثبت ہے قیامت تک کے لیے، جو اللہ کے رسول سے بیعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، صبح تک، اس دن کے صبح تک کائنات کے اندر کوئی بدترین جگہ تھی تو وہ مدینہ تھی، اور کائنات کے اندر کوئی بدترین چہرہ تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اسلام قبول کرتے ہی آج سے کائنات کے اندر سب سے بہترین کوئی جگہ ہے تو وہ مدینہ ہے، اور اب سے خوبصورت ترین دنیا میں کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے اللہ کے رسول کے جمال کو دیکھا، حسن کو دیکھا، دیکھ کے اشعار پڑھے۔ بقیہ جتنی نعتیں دنیا میں بنیں گی یا بنائی جائیں گی یا بنائی جا چکے ہیں، حضرت حسان کے ان اشعار کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ کے رسول کے حسن کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا۔ ہاں، معمولی حسین نہیں تھے، حضرت یوسف سے زیادہ حسن تو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو دیا تھا۔ ہاں، اس لیے اماں عائشہ کہتے ہیں کہ یوسف کا حسن رعب پر غالب تھا، اس واسطے خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رعب زیادہ تھا، حسن ڈھانپا ہوا تھا۔ اگر وہ رعب ہٹا دیا جاتا تو اللہ کے رسول کو جو دیکھتا وہ دل تھام کے مر جاتا۔ یہ خوبصورت ترین چہرہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا، جب وہ اسلام لے آئے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کا حسن ایسا ہے کہ آنکھ نے کوئی کبھی اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں اتنا خوبصورت
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. خلقت مبرأ من کل عیب، رب نے جب بنایا تو ہر عیب سے پاک بنایا انہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے رب نے چاہا ویسے بنایا. یہ اسلام ہے، یہ محاسن ہے. اب آگے آئیے بھائی، میرے پاس وقت کتنا ہے؟ ہو گیا ٹائم؟ ہاں ہو گیا بولتے ہیں. میں سوچا ہاں کیا رہے یہ بات بدل گئی نو. بول پانی دو. جس دور میں اسلام آیا وہ دور کیا تھا؟ میں سمجھ رہا ہوں ابھی ٹاپک پہ انٹر ہو رہا ہوں. بات وہیں رہی جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ اجداد جب تک نہیں جانیں گے اس کی صحیح اہمیت کو نہیں جانیں گے. بات سمجھے؟ سمجھے کیا؟ نہیں سمجھے؟ ہاں ہمیں پورے وہ چادر کیا بیان تھا بھائی، کیا جی تھا؟ ارے ایک چیخ مار تھا جی آپ کی زبان میں. کیا جی چیخ مار تھا؟ کیا خالی چیخ چیخ کو ہاتھ گزر گیا؟ کیا ہونا مر گئے گر گئے کیا؟ نہیں بھائی زبردست تھا. اچھا بھائی زبردست تھا، کیا تھا وہ معلوم نہیں جی. کیا کی بولے؟ بہت اچھا بولے. سمجھتا نہیں بندہ. میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ محاسن اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے جب آپ اس دور کا خاکہ اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے. جب اسلام آیا اور بتایا کہ دیکھو یہ ہے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ پرامن چیز ہے. اللہ کی قسم 1400 سال بعد اقوام متحدہ قائم ہو کر جو امن کا سب سے بڑا دنیا کا گروپ ہے جو امن قائم کرنا چاہتا ہے، انہیں یونائٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ کرنا چاہتا ہے، خالی انہیں کرتا نہیں انہیں. ہاں وہ بھی معلوم ہے، لیکن ہے تو دراصل پوری دنیا کے لحاظ سے وہ امن کا ایک گہوارہ. اس وقت جب اصول لکھوائے گئے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اصول وہی سے لیے گئے جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے تھے اور حجۃ الوداع میں بتا کے گئے تھے. وہی انہوں نے اصول بنایا جو کہ ہمارے پاس 1400 سال پہلے آ چکے تھے. ہاں اقوام متحدہ کے جتنے اصول ہیں وہ سب حجۃ الوداع کے خطبے سے لیے گئے ہیں. یاد رکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اعلان کیا کہ انسانی قدر و قیمت کتنی قیمتی ہے. فلا کہا کہ الا ان فی امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير الى صدره 3 مرات واشار الى صدره 3 مرات. ایسے الفاظ آئے ہیں. کہا کہ دیکھو مسلمانوں، انسان ہونے کے اعتبار سے کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی اہمیت نہیں ہے. تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہو. اللہ کے نزدیک کوئی مکرم ہے تو وہ صرف وہی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی کہاں ہے؟ ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا. تقوی دل میں ہوتا ہے. تقوی لباس میں نہیں ہوتا، جب قبوں میں نہیں ہوتا، بتانے میں نہیں ہوتا، وہ دل میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف. صحابہ کہتے ہیں یہ انسانیت کا درس دینے والا سب سے پہلا عالمگیر مذہب تھا اس وقت جبکہ انسانوں کو بانٹ دیا گیا تھا. قائمے قبائل میں، طبقات میں، اور ایسا بانٹا کہ بعض لوگ پیدائشی بہت بڑے فضیلت والے عہدے والے بن گئے، اور بعض وہ تھے جو غلام بنے، اور غلام بھی ایسے کہ جن کو ڈال کر پاؤں سے رون دیا جائے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا.
یہ معاملہ ہر جگہ تھا، پوری دنیا میں تھا. روم و ایران تو اپنے ایرانیوں کے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اپنے رومیوں کے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھتے تھے. ان بدبختوں نے اس زمین کے اندر اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا اپنے قبائلی اور اپنے فتوحات کی لڑائیوں میں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کا اگر 1% کا 1000واں% نکالا جائے تو بھی کل احد سے، بدر سے لے کر آخری تبوک تک کے جنگوں میں وہ خون نہیں بہا. اکا دکا ہیں ہمارے شہداء اور ہمارے جنگوں میں قتل ہونے والے. اس سے بڑی ترین جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں 100% قتل ہوئے، کروڑوں افراد قتل ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی جنگ کون سی جی؟ کیا مولوی صاحب ہمیں آئے سننے تو میں سوال کرے تو بیٹھتے نہیں ہمیں سامنے، اس کے اوپر سے کائی کو سامنے بیٹھتے ہیں. ہم نہ پوچھو لیٹسٹ کرکٹ میچ کہاں چلنے کو ہے، کون سا پہلوان کہاں مقابلے کو گیا، کہاں ہارا، کہاں گرا، یہ سب لیٹسٹ نیوز رکھتے. پتہ نہیں یہاں کے لوگ ابھی کیا کیا رکھتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. وہ ذرا ان سے پوچھنا، سامنے بیٹھے داڑھی والے ایک جنے، اب ان کا ایریا ہے تو ان سے پوچھنا نا کہ اور کیا کیا مسائل ہیں یہاں. ہم کو دین سے کیا سروکار ہے؟ اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں جنگ کون سی ہوئی؟ ہاں جی، ہاں جنگ بدر. جنگ احد بعد میں ہوئی جی. ہاں پہلی جنگ تو بدر ہوئی. اسی واسطے البدر الکبریٰ کہتے ہیں اسے. حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن کا اعلان ہے. یوم التقى الجمعان یوم الفرقان، فرقان ہے یہ دن. معلوم ہے اتنی بڑی جنگ میں اتنا بڑا جو اسلام ڈسٹیبلش ہوا، ذرا بتاؤ کتنے صحابہ قتل ہوئے ہوں گے؟ 14 صرف 14. یہاں خالی ایک دنگا فساد ہوگا تو کتنے جاتے معلوم نہیں. بیٹھے بیٹھے مار ڈالتا کہتے بیٹا باوا کو. کبھی دوست دھوکہ دیا تو 3 دوست مل کو مار ڈالتے کہتے. ہاں ہوتا ہے سو قصے اچھے تمہارے اپنے لہن معلوم. ہاں منڈی غلط نہیں، پوری نیوز یاد رکھتے انہوں. ہاں آل انڈیا ریڈیو دستا تو معلوم ہے نا جی. ہاں پوری جنگ میں صرف 14. اچھا موتا کی جنگ ہوئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ بھیجے جی، اور مقابلہ کس سے تھا معلوم؟ 2 لاکھ سے تھا. 2 لاکھ سے. ہاں ہرقل آیا ہوا تھا، روم کا بادشاہ. جنگ ہوئی اور ایسی جنگ ہوئی اسی وجہ سے جب واپس پلٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن الولید کو وہ خطاب دیا جو خطاب سیف اللہ کا ملا انہیں، اللہ کی تلوار کا. اور اگر کوئی غیر مسلم پڑھے یا آ کر ہم بھی کہیں عام مسلمان ہوں تو سمجھیں گے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے لوگ مرے ہوں گے، ایسی جنگ ہوئی. باتوں معلوم ہے پوری جنگ میں صرف 2 شہید ہوئے. 2 صرف 2. ہاں تو جو کہتے ہیں نا تلوار سے پہلا، تلوار سے پہلا، تلوار سے پہلتا تو یاد رکھو جہاں پر اب اسلام ہے ہی نہیں نہ تلوار موجود ہے، وہ کبھی کا لوگ پھر کے جا چکے ہوتے، لیکن آج تک اسلام پر قائم ہے. تو تلوار سے نہیں میرے بھائی، اخلاق سے پہلا. یہ تو غیر مسلموں کی سازشیں ہیں اور ان میں بھی بہت انوسنٹ ہیں لوگ، عوام تو بالکل ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ سرغنے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے اس کو بگاڑ کے پیش کیا. اس بگاڑ کو پیش کرنے پر ایک دلیل خود ہمارا کردار بن گیا، تو اس واسطے انہوں نے سمجھا کہ برابری بولتا رنگا یہ نہیں ٹھیک ہے. تو ہمیں اچھے ہوتے، امن پسند ہوتے تو لکھی ہوئی بات کو بھی وہ ٹال سکتا تھا. لیکن ہمارے اندر بھی آج وہی حال ہے نا، بات بات پہ تلوار اٹھا لینا، بات بات پہ مار دینا. میں کون ہوں معلوم کہ جی؟ کون جی تمہیں؟ پہلوان جی. ارے تمہارے پہلوؤں کا پہلوانوں کا بادشاہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس سے زیادہ پاور رکھتا ہے تم پر. خالی ایک حکم آ جائے، ایک نس کٹ جائے تو یاد رکھو تمہاری کوئی حرکت نہیں ہوگی، بیڈ میں پڑے رہو گے مردے کی طرح. اور ایسے کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں 10 سالوں سے موت نہیں آتی لیکن مردہ پڑا ہوا ہے، صرف کوئی حرکت نہیں. ہاں کوئی حرکت نہیں. تو کس پہ اتراتے ہو تم؟
تو یاد رکھو اصل ترین جو چیز ہے. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں وہ بہت بعد میں بولا، مثال میں بولا جنگ بدر. کس کی مثال؟ اخلاق کی مثال ہے. ہاں اچھا جی مانتا ہوں جی میں بھی. کب بولا نہیں بول کے؟ اس سے پہلے کیا بولا جی وہ بولو. ہاں جی امن ہے. امن بھی بولا سچ میں، نہیں بولا نہیں. ہاں انسانیت بولا نہیں بولا نہیں بولا. اس کے علاوہ بھی کچھ بولا نا وہ بولو. ارے رے واہ لاؤ جی تمہیں ہاتھ لاؤ جی ماشاء اللہ کیا یاد رکھے جی تمہیں ٹاپک ہی بول ڈالے جی تمہیں. ہاں وہ تو پورا مضمون ہی 1 گھنٹے سے اسی پہ چل رہا ہے نا بھائی. یہ بولا کہ بندی گندی کھا لے کو ہے کہ میٹھا کھائے. ہاں ماشاء اللہ زبان کھولتے ہیں بھائی. اللہ ان کو اور مزید کیا ہے علم سے نواز ہے. بعض لوگ زبان بھی کھولتے نہیں، پوچھے تو منڈی جھکا لیتے. ابھی ذرا پوچھے تو ابھی ذرا جھکا لیتے. ہاں ماشاء اللہ معلوم ہوا مجھے معلوم ہوا. یہ تحریک، یہ جوش، یہ ولولہ جو نیا آتا نا اس کو معلوم ہے محاسن اسلام کیا ہے. جو پیدائشی مسلمان ہے نا اسے نہیں معلوم ہے. یہ مسئلہ ہے ہمارا. اسی واسطے میں نے شروع تقریر میں کہا تھا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کے سامنے محاسن بیان کروں جنہوں کو دوسروں سے بیان کرنا چاہیے تھا، میں ان کو بیان کروں. ہاں یہ پلٹ کے آنے والا بندہ بتا رہا ہے کہ میں آیا سب کچھ چھوڑ کے یہ محاسن دیکھ کر ہی. تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا اصل میں کہ یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک اسلام دشمنی کے اندر جو خیالات ہیں، اصل میں اگر اس کو جانچ کے دیکھا جائے تو جس وقت اسلام آیا اس وقت کائنات کا ہر فرد اتنا ظلم و ستم کا شکار تھا حتیٰ کہ پیدائشی اعتبار سے ہی تقسیم کر دیا گیا تھا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. یہ ہندوؤں کے اندر اس طرف تو ہندوستان ایشیائی ممالک میں تو یہ مذہب تھا کہ ایک تو وہ قوم ہے جو ہمارے خدا کے سر سے پیدا ہوئے، وہ کون ہیں جی؟ وہ برہمن ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جو پاؤں سے پیدا ہوا چھتری، اس کو اگر وہ مار ڈالے تو بھی اس پر کوئی قانون نہیں لاگو ہوگا. یہ قانون چل رہا تھا اس وقت ہندوستان میں. ہاں اتنا تقسیم کر دیے انہوں نے، خود خدا کے اعتبار سے انہوں نے دنیا کے انسانوں کو تقسیم کر دیا. ایک ہے جو سر سے نکلا برہمن، کوئی ہے کھندے سے نکلا، کوئی ہے کمر سے نکلا، سب سے زیادہ شودر. پھر اس کے بعد آخری میں کیا ہے؟ چھتری، جس نے پاؤں سے نکلا. وہ پاؤں سے نکلا نا، وہ بندے کا کام کیا ہے؟ خالی جو سر سے نکلا جو ہے برہمن، اس کی خدمت کرے، خائے تلاشی کرے، اس کے پاؤں دبائے، اسے سجدہ کرے، اسے کھلاتا پلاتا رکھے. اس کے علاوہ کسی کے لیے تجھے پیدا ہی نہیں کیا گیا. یہ تصور تھا. ہاں مندروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی بھائی. ان کے اپنے مندروں میں چھتری کو اجازت نہیں تھی. غلطی سے بھی اگر صبح سویرے کسی برہمن کی نظر کسی چھتری پہ پڑ جاتی نا جی، وہ اتنا منحوس سمجھتا کہ اسے لے جا کے سلاخوں سے اس کے آنکھوں کو چبا کر آنکھیں نکال کے پھینک دیتا کہ اتنی بڑی جرات تیری ہوئی کہ تو نے مجھے صبح سویرے دیکھ لیا. منحوس، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کبھی غلطی سے وید جو ان کی مقدس کتاب تھی کوئی شودر اور کوئی چھتری سن لیتا تو اس کو لے جا کر سیسا پلائی ہوئی جو مادہ ہوتا، سیسا اس کے کانوں میں ڈال کر اسے مار دیتے تھے. یہ ظلم ہو رہا تھا. خاندانوں کے اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے ایسی تقسیم بندی تھی کہ غلاموں کو بیچا جاتا تھا، اور بیچنے والا ایسے بیچتا جیسے تم آج چیزیں بیچتے ہو. اور آقا کے لیے تمام تر چیزیں اس کے لیے حلال تھی. چاہے تو کام لے، چاہے تو قتل کر دے، چاہے تو غلاظت اٹھائے، چاہے تو کیا ہے اس کو مار 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 مر کے دوسرے لحاظ سے اس کو اور قیمتاً پیسہ آئے تو بیچ بھی دے. کوئی پوچھنے والا قانون نہیں تھا. ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. لوگوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے. سب سے پہلا حسن سنو، حسن نقطہ سنو.
اعلان عام ہے، یا ایھا الناس، آج بھی سننے والا، کل بھی سننے والا، اس سے پہلے سننے والا، آنے والے سننے والے، قیامت تک سننے والا، ہر کسی کے لیے خاص و عام، تم نے جو اپنے قرآن کو اپنے لیے سمجھ کے اس دعوت کو مختص کر دیا، یاد رکھو یہ بہت بڑا ظلم ہے، مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ان میں کئی آیات ایسے ہیں جن میں اللہ نے خطاب پورے لوگوں سے کیا ہے، تو اللہ نے تمہیں گفٹ پہلے دے دیا اس قرآن کا، اس اسلام کا علم، تو تم پر ضروری بنتا ہے کہ تم اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، نہ کرو گے تو کل سوال ہوگا اور اس سوال سے تم بچ نہیں سکو گے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، ایک جوڑے سے پیدا کیا، آدم اور حوا کی اولاد ہو تم سب۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر اس کے اندر قبیلے بنے، اس کے اندر خاندان بنے، کوئی قریشی کوئی سید، کیوں جی؟ برتر اور کمتر کا مسئلہ تھا؟ نا 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 نا، یہ قبائل ہم نے صرف اس واسطے بتائے اور بنائے کہ تمہارے اندر تعارف ہو جائے، جان پہچان ہو جائے۔ لِتَعَارَفُوا، لام یہاں پر کیا ہے؟ وجہ کے لیے آیا ہے۔ سب ایک ہی ہوتے تو تعارف کیسا ہوتا؟ ہاں جی، میرا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا بھی نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، کیسے پہچانتے کون سا عبداللہ؟ بھائی وہ عبداللہ آ کے گئے، کون سے یہ عبداللہ؟ اے عبداللہ جی تمہارا نام کیا؟ میں بھی عبداللہ جی۔ ایک نام سے پہچانیں گے کیسے؟ اسی واسطے ناموں کی تبدیلی، قبائل کی تبدیلی، اسی طرح کیا ہے، خاندانی لحاظ سے کوئی نام وجود میں آیا، ان ناموں سے کوئی فخر نہیں مطلوب ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ سید گناہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا، لیکن غیر سید گناہ کرے تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ نا 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 نا، اعمال سب کے تولے جائیں گے، وہ سید ہو یا سید نہیں ہو، قریشی ہو یا قریشی نہیں ہو، فلاں ہو فلاں نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے رنگوں کو، نسلوں کو، قبائل کو نہیں دیکھتا۔ لا ينظر الى صورکم و الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، تمہارے قلب اور تمہارے عمل دیکھ۔ اللہ کے رسول نے جو انسانیت کا درس دیا، یہ محاسن اسلام کا چوٹی کا حسن ہے، چوٹی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب دراصل کچھ آزادی آ گئی، پھر بھی ہے جہالت، پھر بھی اپنے آپ کو برتر سمجھنے والے برہمن بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کے اندر سید لوگ بھی لوگوں کو چکما دیتے ہیں، ہم سید ہیں۔ کیا کرنا جی؟ سید رہے تو پاؤں دھو کے پینا کہتے، انہوں نے تو یوں ایسا ملنا کہتے ایسا۔ ہمارے زمانے میں تو میں اصل میں پڑھا تھا ایک تبلیغی جماعت کے مدرسے میں، جب میں حفظ کیا تھا، وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ وہاں ہوتے استاد ابھی آ رہے ہیں، نہیں ہمیں حکم ہوتا ہے یہاں ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاؤ، انہوں آ رہے انہوں جاتے۔ ہاں، اور کبھی کبھار بڑوں سے ملنے کا ہے، ایسا کہتے خالی ایسا ٹچ کرے تو مسافہ ہو جاتا، جاؤ ہاں ٹچ کرو جاؤ۔ اللہ والے بھائی اللہ والے، اچھا اللہ والے کا تو کیا ایسا ٹچ کرنا کہ خالی ایسا۔ اللہ کے رسول کسی پہ ہاتھ دیتے تو ہاتھ نہیں چھڑاتے جب تک خود نہیں چھڑاتا۔ اللہ کے رسول کبھی کسی سے مصافحہ کر کے ایسے نہیں دیکھے، یاد رکھو۔ اتنی تعظیم تھی ہر انسان کی، یہ تعظیم کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ آپ ہاتھ تو دیں، چہرہ یوں کر، ہاں کیسے ہیں جی، اچھے ہیں کی، ایسا کرا تو بہت بڑا انسان کو دیکھے جی کیسا ملا انہیں، کیسا ملا؟ بدترین ملنا ملا، جانور کی طرح۔ جب پھرتے تھے تو یوں پھر جاتے تھے، کسی سے مخاطب کرتے تھے تو یوں پھر جاتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے بیٹھ کے ایسے نہیں کرتے تھے، کسی سے مخاطب ہونا ہو تو پورے پھر جاتے تھے، یوں پھر جاتے تھے۔ اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جیسے ہی ختم ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں جی؟ اب سامنے والی صف کے چہرے ہیں، اللہ کے رسول کی پیٹھ ہے، چاہتے نہیں تھے اللہ کے رسول کے لوگ میری پیٹھ دیکھیں، میرا چہرہ دیکھیں۔ پیٹھ دکھانا بری بات ہے نا جی، تو چہرہ دکھانا تو کیا ملاقات کے لیے ہے، تو اللہ کے رسول فوری سلام پھرتے تھے، پلٹ کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ صحابہ مجھے دیکھیں، میں صحابہ کو دیکھوں۔ یہ اخلاق تھے۔ ہاں، تو ہم نے پامال کر دیا ان اخلاق کو۔ تو اصل حسن تو یہی ہے، سب سے بڑا انسانیت کو ایک درجے میں لا کے کھڑا کیا کہ دیکھو تم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب
ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، خواہ وہ کوئی بھی فرق ہو، کوئی بھی ملت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے ماں باپ ایک ہیں، اس اعتبار سے ہم اور وہ بھائی بھائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 1800 جب چل رہا تھا، وویکانندا جو پیدا ہوا ہندو اسکالرز میں بہت بڑا اسکالر، آپ کو معلوم نہیں ہے شاید، سوامی وویکانندا، اس کا اتنا بڑا کردار ہے ہمارے ہاں، تو اس کے نام سے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں وہاں پر۔ گویا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو تہذیب کے مجددین میں سب سے بڑا ماہر ترین مجدد کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ سوامی وویکانندا ہے، ان کے مذہب کے اعتبار سے۔ لوگوں نے اسے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، حالانکہ زیادہ عمر نہیں پائی، لیکن جا کے 100 سال بھی ہو گئے، لیکن آج بھی اس کے خدمات، اس نے دراصل غلط رسومات کو ہٹا کر تہذیب وہ لائی جو انسانیت کی تھی اور اس پر کام کیا، کیونکہ ہندو تہذیبوں میں یہاں تک تھا کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا شوہر اور بیوہ رہ جاتی تو اس کو جینے کا حق نہیں ہوتا، بلکہ کہا جاتا تھا کہ تو بھی اس کی چتا کے ساتھ جل کے مر جائے، جسے ستی کی رسم کہتے ہیں۔ وہ آج سے 70 سال پہلے تک تھی، اسے وویکانندا پھر آگے چل کر گاندھی جی وغیرہ جو ان کے اسکالرز بنے، انہوں نے شد و مت سے اس کو ہٹایا، تب کہیں جا کے وہ قانون بدلا، ورنہ تو کیا ہے، شوہر کے ساتھ بیوی جو زندی ہوتی اسے بھی جلا دیا جاتا تھا۔ یہ تہذیب تھی ان کی۔ 1400 سال پہلے کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، جو تہذیب دی اللہ کے رسول نے، جو انسانیت کی برابری کی، وہ دراصل اگر کسی ہندو دانشور کو سمجھ آئی تو کب آئی؟ وہ اپنے چوٹی کا علم حاصل کر کے سمجھا کہ میں اس جہاں پہ پہنچا ہوں جسے آج لوگ بہت بڑا لیڈر بن کے پیش کرتے ہیں۔ کیوں ہے معلوم ہے؟ اسے امریکہ نے بلایا تھا اس زمانے میں، سوائے جہاز کے کوئی اور سفر نہیں تھا، اور کئی دن کا سفر تھا، اور قیمت بہت اونچی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پاس اس وقت ابھی جانے کی سکت بھی نہیں تھی۔ بحر کیف گیا، بڑی مشکلوں سے چندہ اکٹھا کر کے فلاں کر کے گیا۔ جب مجمع ہال بھرا ہوا تھا، ہندو تہذیب کے ریپرزنٹیٹیو کے نام پر یہ پوری دنیا سے گیا ہوا ایک اسکالر تھا ان کا، جب اسٹیج پہ آیا، اس کی صرف 3-4 منٹ کی تقریر ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ لے سکتے ہیں۔ اسٹیج پہ آیا تو اس نے کہا کہ مائی بردر اینڈ سسٹر، تو پوری یورپ دنیا حیرت سے رہ گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں بھائی بہن کہنے کا مجمع میں تصور بھی نہیں تھا کسی کا۔ یورپ کے اندر جینٹل مین کہتے تھے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ خطاب تھا ان لوگوں کا، وہ بولتے تھے لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ یہ پہلا نقطہ تھا جب آ کے سوامی وویکانندا نے کہا کہ مائی بردرز اینڈ سسٹرز، تو پورا مجمع حال نعروں سے گونج اٹھا کہ ہندو تہذیب بہت اونچی تہذیب ہے کہ انہوں نے ہمیں بردر اینڈ سسٹر کہا۔ ارے جاؤ 1400 سال پہلے جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان ہی نہیں کیا، کر کے بتا دیا، اور بلال کو کہا کہ بلال تم ایک غلام ہو، حبشی ہو، لیکن آج تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو۔ بلال اتنی تقدیس والا ہے کہ بلال کعبۃ اللہ پہ چڑھے گا اور صدیق اکبر زمین پہ رہے گا۔ یہ تھی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میرے بھائیوں، انسان کو انسان کی اہمیت دی، انسان کو انسان کی اہمیت تھی، انسانوں کو ظلم کا نکالا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دیا کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ نوکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم جب چاہے اس کو مارو۔ خالی ابو ذر جیسی شخص، ابو ذر، یا رب کون ابو ذر؟ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ سچا شخص کوئی ہے تو وہ ابو ذر ہے۔ ہاں،
ابو ذر کو اتنا چاہتے تھے، علم کا پہاڑ تھے، زہد و ورع کا پہاڑ تھے ابو ذر، تن من دن سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے رسول کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ کا گزر ہوا، ابو ذر ساتھ میں تھے، ان کا غلام ساتھ میں تھا۔ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ غلام وہ تھے، بعد میں بتاؤں گا نام میں۔ ان کی زبان سے نکل گیا کہ کالے، کوئی کالا پیدا ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا جی، اللہ نے بنایا۔ ابو ذر جیسی شخصیت کی زبان سے نکل گیا تو کالی کا بیٹا ہے یا کالے، ماں کی گالی نکل گئی۔ ان کو بڑا رنج پہنچا وہ غلام کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ ابو ذر نے مجھے ماں کی گالی دی ہے، میرا دل دکھتا ہے، میرے کالے ہونے میں میرا کیا اختیار ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا اور فرمایا کہ ابو ذر، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ یا رب، کہاں معمولی سا لفظ، کہاں جاہلیت جیسا کفر کا لفظ، خالی ہم تو ہزاروں مرتبہ مذاق میں بولتے رہتے، انہیں موٹا، انہیں کالا، اس کی صورت دیکھو جی، بنگی بندر کے سر کی ہے، تجھے کون بولے، تجھے کہاں سے اختیار مل گیا؟ شکر ادا کر، تجھے اچھا بنایا ہے۔ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اپنی صورت بناتا؟ کون ہے مائی کا لال جو اس کی صورتوں پر دوسرے کے جسم پر تان کرے؟ ہماری خواتین میں تو بات میں ہوتا ہے، آئی نکل کو صورت دیکھو، ناک چپٹی، چائنیز کے سر کی ہے، اچھا تو بڑی ناک اونچی والی ہے کیا؟ اور تو اپنی بنا کے لے کے آئی ہے کیا؟ نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلی، ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ابو ذر کانپ گئے، بھاگتے گئے اس غلام، کون تھے غلام پتا ہے؟ بعض روایتیں آتی وہ بلال تھے، بھاگتے ہوئے گئے، کہا کہ بلال مجھے معاف کر دو۔ ابو ذر کہاں، بلال کہاں؟ ابو ذر پورے سردار قبیلے کے، بہت بڑے غفاری قبیلے کے مالدار اور سردار تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلال معاف کر دو، ذرا سی رنجش ہو، کبھی کبھی کوئی کہتا ہے تو کچھ دیر کے لیے معافی دینے کے لیے بھی دل تیار نہیں ہوتا، یعنی جذبات میں اتنے غمگین میں ہوتا۔ تو ادھر حضرت ابو ذر نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تو بلال تھوڑی دیر رکے رہے، ابھی زبان سے کچھ نہیں نکلا، تو کہا کہ اللہ کی قسم بلال، اگر تم معاف نہ کرو گے تو میں اپنا کلہ، میں اپنا اس طرف کا حصہ تمہارے پاؤں پہ رکھ دوں گا، تم معاف کر دو مجھے۔ یہ تہذیب و اخلاق کس نے سکھائے؟ ان اجڑ کنوار قبیلے والوں کو، جن کو عرب کے اندر کوئی بادشاہ بھی سلطنت نہ کر سکا، یہ اخلاق کس نے دیے انہیں؟ اسی اسلام نے دیے، کہ ایک لفظ کے لیے ایسا معاملہ کہ انہوں نے ایک غلام سے کہا، حضرت عمر جب آتے تھے بلال تو کہتے تھے کہ سیدنا سیدنا، میرے سردار آئے ہوئے ہیں، ادھر ایک قریشی ایک حبشی غلام، کہاں دونوں کی کوئی تفاوت ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ عمر جیسی امیر المؤمنین والی شخصیت، لیکن ادھر بلال آئے ہوں تو کہتے تھے کہ بلال آؤ آؤ آؤ، تم میرے سردار ہو، تم میرے سردار ہو۔ انسانیت کی ایسی خدمت کی کہ رنگ و نسل کو سب کو مٹا دیا۔ اسی واسطے مائیکل ہارٹ نے جب اپنی کتاب لکھی دی 100، معلوم ہے آپ کو، بہت بڑا آج کی دنیا کا مورخ ہے وہ، جس نے کبھی تاریخ پر اتنی گہری نظر اس سے پہلے ڈالنے والا کوئی نہیں ملے گا جس نے یہ کام کیا، اور اپنی تقریباً پوری پونجی جمع کر کے جب ریسرچ کر لی تو کتاب لکھا دی 100، اور اس میں نمبرات دیے کہ دنیا کی عظیم ترین شخصیات نمبر وائز ذکر کروں گا، سب سے بڑی کون ہے وہ نمبر 1 لے گا، دوسری کون ہے وہ نمبر 2 لے گا، تیسری کون ہے وہ نمبر 3 لے گا، اس طرح میں مرتب کروں گا۔ تو سب سے پہلے باوجود عیسائی ہونے کے نمبر 1 دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نمبر 3 دیا حضرت عیسیٰ کو۔ لوگ بگڑ بیٹھے۔ آج کی دنیا کا حال ہے، 1920 کا حال میں بیان کر رہا ہوں۔
لوگوں نے پوچھا کہ تم عیسیٰ کے ماننے والے رہتے ہوئے بھی تم نے عیسیٰ کو 3 نمبر پہ رکھا اور محمد الرسول اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھا، تو اس نے کہا کہ یہی ایک شخصیت ہے جو مجھے نظر آتی ہے کہ جو کہا اسے 100% امپلیمنٹ بھی کر کے دکھایا، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو جیسا کہا ہو ویسے امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا ہو۔ فرمایا کہ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوی، تو خالی قول نہیں تھا، عیسیٰ کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک گال پہ تمہیں تماچا مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، لیکن کتنے عیسائی ہیں جب ان کو تماچا مارا جاتا ہے تو وہ گال پیش کر دیتے ہیں۔ تو قول تو بڑا پیارا لگتا ہے، عمل کبھی کسی نے نہیں کیا ہے۔ عملی زندگی میں تم جاؤ تو شادی کیسے کریں گے عیسائی، جبکہ ان کے ماننے والے، ان کے رسول نے کبھی شادی کی ہی نہیں ہے۔ ایک واحد دنیا کی شخصیت ہے جس کی جنبش حرکت ریکارڈ ہے اور تمہارے لیے نمونہ ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اسی واسطے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا کہ کوئی عجمی پہ کوئی عربی کو فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت نہیں ہے، سب تمام انسان برابر ہیں۔ تو حجۃ الوداع میں عمل کر کے بھی دکھلایا، کہا کہ بلال کعبۃ اللہ جیسی عظمت والی عمارت پہ چڑھو اور وہ بھی اس کے چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ اسی واسطے مؤرخین کہتے ہیں کہ اگر اس دن ابو لہب زندہ ہوتا تو مارے ذلت کے ہارٹ اٹیک آ کے وہیں مر جاتا، کہ بلال چھت پہ چڑھا ہوا ہے، جس بلال کو ہم پردے کے قریب بھی آنے نہیں دیتے تھے کعبۃ اللہ کے، وہ بلال کعبۃ اللہ کے چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ ہے محاسن۔ میرے بھائیوں کتنے گناؤ، پڑھو، اصل تو جانکاری ہے، علم ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی ذلت کی وجہ جہالت ہے۔ علم حاصل کرو، وقت دو۔ نوجوانوں سے میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کے لیے، موبائل میں وقت نہ گزارا کرو۔ واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب برباد کر کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایپ ہیں تو بھی ضرورتاً استعمال کرو، اپنے سے دور رکھو موبائل کو۔ ضرورت ہے تو پکڑ لو، کوئی مسئلہ نہیں، ضروری کام ہے، ضروری بات چیت ہے، کر لو، لیکن اس کے ایڈکٹ بن جانا، دیوانے بن جانا۔ بیوی کو چھوڑ کر رہتا ہے، انہیں موبائل کو چھوڑ کر نہیں رہتا۔ ہاں، بیوی میکے جاتی، بولتا اچھی بات ہے جاؤ کو، کتنے دن جاؤ کو آؤں، 1 مہینہ تو بھی رہ لے جی، میں بلاتا نہیں تم نہ کتھا، 1 لمحہ بھی کیا ہے موبائل چھوڑتا نہیں۔ سو کو اٹھا تو پہلے نیند میں بھی ہاتھاں ڈالتا ہے، تکیے کے نیچے کا تبھی چلے گا کہ اب اس میں کون بھی اٹھا کو چھپا ڈالا تو پاگل بن جاتا، میرا موبائل کہاں گیا، میرا موبائل دکھتا نہیں ہے، ذرا فون ڈالو نا تمہیں۔ پھر فون ڈالے، آف آیا، ارے پولیس اسٹیشن بھاگیں گے جی، کون کی اٹھا لیا جی، نہیں دکھتا جی، فون الگ آف ہے جی، کیا کرنا جی، اس میں یہ تھا جی، وہ تھا جی، کیا جی تھا، تمہارا عمل نامہ تھا۔ ہاں، کیا تھا دوسرا، تمہارا نامہ اعمال تھا وہ پورا۔ اس کے بعد سے خالی پاسورڈ آپ پاسورڈ اسکرین ٹچ کو ایک پاسورڈ کہتے، گیلری کو گئے تو پاسورڈ کہتے، سب کو پاسورڈ۔ اتفاق سے لگ گیا آدمی موبائل، گیلری میں نہیں چل جانا، گئے تو اس کا کتنا پانی پہ پورا پتا پانی ایک ہو جاتا ہے، اس کا پوری غلاظت اندر بھر کو رکھتا نا، مت نہ رکھتا۔ اچھے لوگ نہیں دیتے بھائی موبائل، اچھے میں دیکھا ہے ایسی حفاظت کرتے موبائل کا، اور پاسورڈ بولو بولے تو نہیں نمبر بولو، تمہیں نمبر بولو، نہیں بھائی ارجنٹ بولو بھائی، ایک نمبر ڈیل کرنا، نہیں تمہیں بولنا، میں ڈال کو دیتا ہوں، میں ڈال دیتا ہوں۔ معلوم انہیں پاسورڈ لیا گا تو دوسرے دن سلام بھی کریں گے نہیں بعد میں، انہیں کیا کر کو رکھا کرتوت پورے موبائل میں ہی نا اندر۔ یہ غلاظت ہے، یاد رکھو مسلمانوں، بدترین زمانہ ہے اس حساب سے جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ ایسے وقت میں صرف آپ کی رہنمائی اسلام کرے گا، اور اسلام کب جانیں گے جی، جب علم ہوگا تب نہ جانیں گے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا ہے آپ کے پاس اسلام کی نالج۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہے اسلام کے کام کرنے کی، اللہ ویسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ابھی بھی کفارہ نہیں پڑھا میں، جب تک کفارہ نہیں ہے مجلس برخاست نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اتنی دیر بیٹھے ہیں بغیر کفارے کے اٹھ کے آپ بغیر ثواب کے نہ چلے جائیں۔ بیٹھے، دو تین باتیں ہیں۔ عموماً مجلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی تقریر ختم ہوتی ہے کنوینر چیخ رہا ہوتا ہے، بھائی لوگوں بیٹھو بھائی ذرا سن لو بھائی، ہمیں کائی کو سنتے، جاؤ جی ہمارا کام ہوگا، جاتے رہتے ہیں ہمیں۔ تو ایسی یہ اخلاقی حرکت نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اتنا دیر بیٹھے، 2-3 منٹ بیٹھ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ اعلانات ہیں، سن لیں، پھر اس کے بعد جائیں۔ هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔